ایک دفعہ پھر آپ کو پریس کانفرنس میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آزاد جموں کشمیر کی 33 لیجسلیٹو اسمبلی کی سیٹوں پہ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخاب جو ہے وہ جس انداز سے میڈیا کی آنکھ نے وٹنس کیا کرتا ہے کہ جعلی راجکماری نے جو آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں نفرت کے بیج بوئے اور جس طرح اپنے پاپا کے بہترین دوست کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ وہ آج بھی ان کے ساتھ جاری نبھا رہے ہیں۔ پوری قوم نے دیکھا کہ گوجرانوالا ڈویژن کے اندر ہی نون لیگ کے ایم ایل اے کے کینڈیڈیٹ نے جس طرح پوری قوم کی تضحیک کی، پاکستان کی قومی سلامتی پہ حملہ کیا، پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو پامال کرنے کے لیے جو بیانیہ سامنے لے کے آئے کہ ہمیں اگر الیکشن میں ناکامی ہوئی تو ہم ہندوستان سے مدد مانگیں گے۔ یہ وہ سوچ ہے جو شاہی خاندان کے درباریوں اور حواریوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اور جس طرح سے حکومت کو اور ہمارے کارکنان کو دھمکاتے رہے، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کے پاس بیچنے کے لیے، عوام کو بتانے کے لیے، عوام کو اپنی آنے والی نسل کو بہتر مستقبل کی حکمت عملی اور روڈ میپ دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ عمران خان پہ تنقید ہو، سوائے اس کے کہ عمران خان کو ٹارگٹ کر کے اور سیکیورٹی اداروں کو بدنام کر کے بین الاقوامی سطح پہ پاکستان مخالفین کے دل جیتنے کی کوشش کی جائے۔ پاکستان کے عوام کے دل آپ جیتنے میں ناکام رہی ہیں، تو پاکستان کے عوام آپ کو چونکہ کسی جگہ بھی پذیرائی نہیں دے رہے، تو آپ کو پاکستان کے مخالفین کے ہاتھوں کھلونا بننے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اور نواز شریف کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ الطاف حسین ثانی کا روپ دھارنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس کا انجام ذہن میں رکھیں۔ آپ الطاف حسین کی طرح اتنے مقبول لیڈر نہیں ہیں جو اس کی پاکستان مخالف سوچ، عوام کے مفادات کے منافی عمل اور الٹیمیٹلی قومی مفاد سے کھلواڑ کرنے کا آپ نے دیکھ لیا کہ انجام کیا ہوا، کہ آج وہ عبرتناک جو ان کا اس وقت ماضی، حال اور پھر مستقبل ہے۔ اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ جو عوام کا، اس پاکستان کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو، عوام کے لیے وہ نفرت کا نشان بن جائے۔ آج میں اپنے ان تمام پاکستان تحریک انصاف کے ہراول دستے کے کارکنان کو، اپنی جماعت کے ان تمام انتھک محنت کرنے والے لیڈران کو، اور خصوصاً وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو مبارکباد دوں گی کہ آپ نے حقیقی جمہوری عمل میں جو دنیا کو پاکستان کا ایک حقیقی اصلی چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ نون لیگ کی زیر قیادت یہ انتخابات، جہاں 33 سیٹوں میں
جو غنڈہ گردی آپ نے دیکھی، وہاں پنجاب کے اندر ہونے والے انتخاب کو آپ کمپیریزن کر لیں. ایک طرف ان کا انتخابی محاذ اور مارکہ جہاں ان کی حکومت ہے، وہاں انفارچونیٹلی ہماری قیمتی جانیں، 2 کارکنان جو ہیں وہ بھی لقمہ اجل بنے اور سر عام ان کو گولیاں ماری گئیں، ان کو شہید کیا گیا. اور یہ پیپلز پارٹی کی کارستانی جو ہے وہ بھی پوری قوم نے دیکھی کہ جو جمہوریت کے چیمپئن اور جمہوریت کے علمبردار اور جمہوری لبادہ اوڑھے ہوئے جماعت جو ہے اس نے کس طرح مخالفین کو گولیوں سے بھون کے ان کی زبان کو بند کرنے کی کوشش کی. اور پنجاب کے اندر ایک طرف ہماری مخالفت میں کیمپ لگے ہوئے تھے اور دوسری طرف ہمارے حمایت میں کیمپ لگے تھے. کسی جگہ ہم نے مخالف کو نہ اٹھا کے تھانوں میں بند کرایا، نہ ہم نے مخالفین پہ جھوٹے اور جعلی پرچے کرائے، اور نہ کہیں ہم نے مخالف پولنگ سٹیشنز پہ بیٹھے جو مختلف کارکنان تھے ان کو جیلوں میں بند کروا کے اپنی حمایت میں تبدیل کرنے کا کوئی ایسا عمل میڈیا کی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا. جو عوام کے ساتھ کیا گیا وعدہ ہے کہ پنجاب امن کا گہوارہ صوبہ بنے گا، پنجاب کے اندر ہم نفرت کی سیاست کو ختم کریں گے، یہاں محبت کے دیپ جلیں گے اور قیادت کو چننے کا اختیار جو ہے وہ عوام کے پاس ہے، ووٹر کے پاس ہے. نتائج یہاں کیا آتے ہیں، حالات کیا بنتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ کشمیریوں نے اپنی ترقی اور خوشحالی کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پہ ٹھپا لگایا. اور مجھے یقین ہے کیونکہ سارا دن جو حلقوں کی پلس لیتے رہے ہم، تو ہم نے دیکھا کہ جو جوش و خروش پی ٹی آئی کے کیمپس میں دکھائی دیا، پی ایم ایل این کے کیمپ جو ہیں وہ ویران اور مایوسیوں کا شکار تھے. جو کل ایک یہاں سرکس اور تھیٹر سجایا گیا سیالکوٹ میں، وہ بھی پوری قوم نے دیکھا کہ اس تھیٹر کا آغاز لاہور کے 14 ایم این اے کے حلقے سے ہوا اور یلغار کے ساتھ جعلی راجکماری دندناتی ہوئی، کاموں کی مرید کے اور براستہ گجرانوالا، پھر آخر میں ڈسکا سے ہوتی ہوئی تمام جو اپنے ساتھ کراؤڈ کو اکٹھا کر کے سیالکوٹ کے اندر جلوہ گر ہوئی. اور یہاں آ کے انہوں نے جس زبان کا استعمال کیا، جس طرح اپنے شکست خوردہ ان کارکنان کو حوصلہ دینے کی ناکام کوشش کی اور یہ ثابت کیا کہ قانون کا مذاق اڑانا، قانون کو گھر کی لونڈی بنانا اور قانون کو پاؤں کے نیچے روندنا ان کا بہترین مشغلہ ہے. نفرت کے ساتھ اس کا نام لیں، کیونکہ جو پاکستان سے نفرت کرتا ہے عوام اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اپنی نفرت کا اظہار عوام جو ہے وہ ووٹ کی پرچی سے کیا کرتے ہیں اور قانون کی عملداری سے الٹیمیٹلی پاکستان جو ہے اس کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے. جو لندن میں ہونے والی ملاقاتیں ہیں، اس سے نون لیگ کا جو اصل حقیقی چہرہ ہے وہ بے نقاب ہوا ہے اور بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آئی ہے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ دشمن کے ہاتھ میں کھلونا بن کے پاک سرزمین کے خلاف ناپاک عزائم رکھنے والے جو ہیں وہ کسی حد تک بھی جانے کے لیے پاکستان کے خلاف تیار ہیں. اور انشاءاللہ ہم جن کو چور کہتے تھے وہ آج قوم دیکھ رہی ہے کہ وہ چور سے بھی آگے جا کے
اپنے آپ کو غداروں کی فہرست میں جگہ ڈھونڈنے میں مصروف عمل ہے، وہ الطاف حسین کے ماضی سے سبق سیکھیں، اس کو دیکھیں، نشان عبرت بنے ہوئے اس کے اوورال عمل کو دیکھیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ جس نے سیاست پاکستان میں کرنی ہے اس نے پاکستان کے مفاد کو اگر سیکنڈری ٹریشری کیٹیگری کے طور پہ رکھنا ہے تو پھر عوام کی اولین ترجیح جو ہے وہ سب سے پہلے پاکستان ہے، اور سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والے جو آج عمران خان کے جیالے تھے، عمران خان کے چاہنے والے تھے، عمران خان کے کھلاڑی اور سپاہی تھے، انہوں نے ہر پولنگ سٹیشن پہ سب سے پہلے پاکستان کا ٹھپا لگا کے عمران خان کے بیانیے کو پذیرائی دی ہے، عزت دی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اپنے خون سے جو اپنی داستان لکھی ہے قربانیوں کی اور اپنی جد و جہد کی، حکومت پاکستان، حکومت پنجاب اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام ان قربانیوں کو کبھی بھی ضائع نہیں جانے دیں گے، اور انشاءاللہ ان کے حق خود ارادیت کے لیے ان کی ہر سطح پہ جو حمایت ہے وہ ہم جاری رکھیں گے۔ پہلے مسلسل کئی بار اس بات کو ہم اجاگر کرتے رہے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ الیکشن کمیشن AJK کا جو جانبدارانہ کردار ہے اس کو بے نقاب کرتے رہے، لیکن الیکشن کمیشن نے کسی طرح بھی اب تک اپنی غیر جانبداری کا ثبوت نہیں دیا۔ کل کی جو سر عام الیکشن کمیشن کے منہ پہ لگنے والے تماچے ہیں وہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ شاہی خاندان اور یہ ضلع سبحانی کے پیروکار اور اس کی جماعت جو ہے وہ ہمیشہ قانون کو گھر کی لونڈی سمجھ کے یرغمال بنا کے جس طرح موم کی طرح اپنی مرضی سے اس کو موڑتے رہے ہیں، ان کے مزاج میں نہیں ہے کہ قانون کا احترام کیا ہوتا ہے، ان کے مزاج میں نہیں ہے کہ قانون جو ہے وہ طاقتور ان کو کسی صورت وارے میں نہیں ہے، اور کمزور اداروں کو ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے والا یہ خاندان جو ہے انہوں نے الیکشن کمیشن AJ کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے، اور اس الیکشن کمیشن کی دانستہ معنی خیز خاموشی جو ہے وہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہی ہے، اور آپ کے جو تحفظات ہیں اس پہ مہر لگا رہی ہے کہ یہ گٹھ جوڑ ہے، یہ ملی بھگت ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمکا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا ان کو جلسے کے اندر اس طرح کا عمل ہونے کے باوجود اب تک ٹس سے مس نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ میچ فکس تھا، اور فکس میچ کے اندر ان کو یہ سپیس دی گئی کہ جہاں سے نون لیگ بری طرح ہار رہی تھی، نون لیگ کو اپنے زندہ رہنے کے لیے یہاں ایک مصنوعی آکسیجن فراہم کرنے کا موقع فراہم کیا گیا، اور الٹیمیٹلی اس کی اکھڑتی سانسیں جو تھیں نون لیگ کی، ان سیاسی سانسوں کو بحال رکھنے کے لیے جو یہ کوشش کی گئی وہ الیکشن کمیشن کے غیر جانبدارانہ جو رول ہے اس پہ سوالیہ نشان اٹھاتی ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کو نااہل کیا جائے، اور اس کے لیے جو لیگل پروسیجر ہے وہ ہمارے کینڈیڈیٹ کی طرف سے آلریڈی الیکشن کمیشن کو سبمٹ کر دیا گیا ہے۔